میرے والدین کا انتقال ہوئے 5 سال ہو گئے تھے، مگر ہر رمضان کی پہلی سحری پر مجھے ان کا خط ملتا تھا۔ میں کبھی ان باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا۔ روحیں، اشارے، خواب، میرے نزدیک وہ سب وہم تھے۔ میرا نام حمزہ ہے۔ میں شہر میں جاب کرتا تھا اور سال میں صرف ایک دفعہ رمضان میں اپنے گاؤں آتا تھا۔ گاؤں میں صرف ایک ہی شخص میرا انتظار کرتا تھا، میری امی۔ ابو کا انتقال اچانک ہوا تھا۔ فجر کی نماز پڑھ کر سوئے اور پھر کبھی نہ اٹھے۔ ان کی ایک عادت تھی، وہ مجھے ہر رمضان ایک نصیحت کرتے تھے: بیٹا، رمضان صرف بھوک کا نام نہیں ہے، بدل جانے کا نام ہے۔ اور میں ہمیشہ ہنس دیتا: ابو، ابھی عمر پڑی ہے۔ مجھے کیا معلوم تھا ان کا وہ آخری رمضان تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد پہلا رمضان آیا۔ میں چھٹی لے کر گاؤں آیا۔ سحری کے لیے امی نے مجھے جگایا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ کھولا تو کچھ کاغذ اندر گرا ہوا تھا۔ میں نے سوچا اخبار ہوگا، اٹھایا اور میرا جسم سن ہو گیا۔ وہ میرے ابو کی لکھائی تھی۔ اس پر لکھا تھا: پہلی سحری مبارک ہو بیٹا، فجر نہ چھوڑنا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے امی سے پوچھا: امی، آپ نے رکھا ہے؟ امی نے کہا: نہیں۔ میں باہر نکلا۔ گلی سنسان تھی۔ خوف نہیں، حیرت۔ میں ڈرا نہیں، میں الجھ گیا۔ میں نے خود کو سمجھایا: شاید ابو نے پہلے لکھا ہوگا، کسی نے بعد میں دے دیا ہوگا۔ میں نے خط جیب میں رکھا، مگر اس دن پہلی بار میں نے فجر کی نماز نہیں چھوڑی۔ اگلے دن سحری کے وقت پھر دروازہ کھولا، پھر وہی کاغذ۔ اس بار لکھا تھا: آج قرآن کا ایک صفحہ بھی پڑھ لینا۔ اب میں پریشان ہو گیا۔ میں نے پوری گلی دیکھ لی، کوئی نہیں۔ تیسرے دن پھر خط، چوتھے دن پھر خط۔ ہر خط میں ایک ہی بات تھی: نماز، صدقہ، فجر، سچ۔ اور عجیب بات یہ، وہ سب وہی نصیحتیں تھیں جو ابو مجھے زندگی میں کرتے تھے۔ میں نے امی کو بتایا۔ امی خاموش ہو گئیں، پھر آہستہ سے بولیں: بیٹا، تمہارے ابو کی تمہاری فکر بہت تھی۔ میں نے کہا: لیکن امی، مرنے کے بعد خط؟ امی نے بس اتنا کہا: ہر چیز عقل سے نہیں سمجھی جاتی۔ مجھے خود احساس نہیں ہوا، میں بدلنا شروع ہو گیا۔ میں نے نماز شروع کر دی۔ میں قرآن پڑھنے لگا۔ میں جھوٹ چھوڑنے لگا، صرف ایک وجہ سے: مجھے لگتا تھا ابو دیکھ رہے ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ آیا۔ اس دن خط نہیں آیا۔ مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ میں فجر کے بعد سیدھا قبرستان گیا۔ ابو کے قبر کے پاس بیٹھ گیا اور پہلی بار رویا۔ ابو ایک خط اور دے دیتے۔ جب میں گھر واپس آیا تو میں نے امی کو قرآن پڑھتے دیکھا۔ ان کے پاس ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے کھولا اور میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ اس میں درجنوں خط پڑے ہوئے تھے، سب ابو کی لکھائی میں۔ میں نے امی کی طرف دیکھا۔ امی رو پڑی، کہنے لگی: تمہارے ابو کو پتا تھا وہ زیادہ نہیں جئیں گے۔ انہوں نے مرنے سے پہلے پورے 30 خط لکھے تھے اور مجھے کہا تھا اگر میرا بیٹا بدلنا شروع نہ کرے تو ہر سحری ایک خط اس کے دروازے کے نیچے ڈال دینا۔ میں اس دن بہت رویا، کیونکہ میرے ابو مرنے کے بعد بھی میری تربیت کر رہے تھے، اور مجھے پہلی بار سمجھ آیا: کچھ باپ زندگی میں نہیں، موت کے بعد بھی اولاد کو سیدھا رستہ دکھاتے ہیں۔ اس دن کے بعد بدل چکا تھا، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا: امی، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ امی نے آہستہ سے کہا: تم سنتے ہی نہیں تھے۔ تمہارے ابو کہتے تھے نصیحتیں کان سے نہیں، دل سے لگتی ہیں، اور دل کو کبھی کبھی صدمہ جگاتا ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے وہ تمام خط اٹھائے اور کمرے میں جا کر ایک ایک کر پڑھنے لگا۔ پہلا خط: بیٹا، اگر میں نہ رہوں تو اپنی امی کی آواز کبھی اونچی نہ ہونے دینا، ماں ٹوٹ جائے تو گھر بکھر جاتا ہے۔ دوسرا خط: رزق کم ہو تو پریشان نہ ہونا، ہلال کم بھی ہو تو برکت دیتا ہے۔ تیسرا خط: فجر کی نیند شیطان کی سب سے میٹھی نیند ہوتی ہے، اس سے ڈرنا سیکھ لو۔ میں ہر خط پر روتا جا رہا تھا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا میں نے زندگی میں کبھی ابو کی باتوں کو اتنا توجہ سے سنا ہی نہیں۔ پھر ایک خط میرے ہاتھ سے آیا اور پھر اس پر لکھا تھا: یہ خط اس دن کھولنا جب تمہیں لگے کہ اب تم سنجیدہ ہو گئے ہو۔ میں دیر تک اس کو دیکھتا رہا، دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کھولا۔ اندر صرف ایک لائن لکھی ہوئی تھی:
بیٹا اگر یہ پڑھ رہے ہو تو سمجھو اللہ نے تمہیں ایک اور موقع دے دیا ہے، ہر کسی کو نہیں ملتا۔ میں ٹوٹ کر رو پڑا۔ میں نے امی سے پوچھا، ابو کو کیسے پتا تھا میں ایسا ہو جاؤں گا؟ امی مسکرائی مگر آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ کہنے لگی، انہیں تم پر بہت یقین تھا۔ پھر وہ ایک اور بات بولے جو میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ انہوں نے کہا، مرنے سے ایک دن پہلے تمہارے ابو نے کہا تھا میرا بیٹا برا نہیں، بس دنیا میں کھو گیا ہے، اسے واپس لانا ڈانٹ کر نہیں، محبت سے۔ رمضان کی 27ویں رات آئی۔ پہلی بار تہجد کے لیے اٹھا، وضو کیا، جانماز بچھایا اور دعا مانگنے لگا، یا اللہ میرے ابو کو جنت دے دینا، انہوں نے مرنے کے بعد بھی مجھے زندہ کر دیا۔ دعا مانگتے مانگتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب دیکھا میں ایک روشن جگہ پر کھڑا ہوں، دور میرا ابو کھڑے ہیں، بالکل ویسے ہی، سفید کپڑے، مسکراہٹ۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا، ابو آپ چلے کیوں گئے؟ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں گیا نہیں، تمہیں اللہ کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ پھر انہوں نے ایک جملہ کہا، بیٹا مجھے تمہاری فجر کی آواز سنائی دیتی ہے۔ میں بڑبڑا کر اٹھ گیا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں سیدھا قبرستان گیا، ابو کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ پہلی بار دل کو سکون تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابو اب میں خط کے بغیر بھی نماز پڑھوں گا۔ ہوا ہلکی سی چلی، درخت کے پتے ہلے اور مجھے ایسے لگا جیسے کوئی دعا دے رہا ہو۔ کچھ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں مگر ان کی تربیت نہیں جاتی، اور خوش نصیب وہ ہیں جن کے والدین مرنے کے بعد بھی انہیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔